ناظرین السلام علیکم، میں ہوں خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ آج 17 ستمبر ہے۔ ٹھیک 72 برس پہلے ریاست حیدرآباد کو انڈین ڈومینین میں شامل کر لیا گیا تھا۔ دنیا کے ایک عظیم انصاف پسند رعایا پرور حکمران ساتویں نظام نواب میر عثمان علی خان کی سنہری دور حکومت کا خاتمہ ہوا۔ 13 ستمبر سے 17 ستمبر 1948 تک ریاست حیدرآباد میں جو کچھ کرناٹک اور کچھ مہاراشٹر کے اور جملہ 14 اضلاع پر مشتمل تھی، آریہ سماج، اسٹیٹ کانگریس، کمیونسٹ پارٹیوں اور فوج کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوتی رہی۔ ایک عام اندازے کے مطابق 3 لاکھ سے زائد مسلمان اس کارروائی میں شہید ہوئے، جسے آپریشن پولو کا نام دیا گیا تھا۔ حیدرآباد کی بنیاد 1591 میں محمد قلی قطب شاہ نے رکھی تھی۔ ریاست حیدرآباد کی بنیاد آصف جاہ اول نے، جو مغلیہ حکومت کے صوبیدار دکن تھے، حیدرآباد کو فتح کر کے 1724 میں رکھی اور 1763 تک اورنگ آباد ریاست حیدرآباد کا پائے تخت تھا۔ 1798 سے 1947 تک حیدرآباد پرنسلی اسٹیٹ آف برٹش انڈیا تھی۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد حیدرآباد کو ہندوستان میں شامل کرنے کی مخالفت کی گئی اور خود مختار مملکت کے طور پر باقی رکھنے کے لیے اقوام متحدہ میں مقدمہ دائر کیا گیا، مگر ہندوستانی فوج کے دباؤ کے تحت حیدرآباد کے آخری نظام نے اس مقدمے کو واپس لے لیا۔ حکومت ہند اور نظام کے درمیان اسٹینڈ اسٹل معاہدہ ہوا، جس کے تحت نومبر 1948 تک حیدرآباد کی خود مختاری کو جوں کا توں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تاہم حیدرآباد میں قاسم رضوی کی قیادت میں اس معاہدے کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا گیا، جس سے حکومت ہند چوکس ہو گئی۔ نظام کو ان کے آستین کے سانپ کی طرح رہنے والے خاص مصاحبین نے غلط مشورے دیے۔ لاتور سے تعلق رکھنے والے ایڈوکیٹ قاسم رضوی راتوں رات حیدرآباد کے عوامی لیڈر بن گئے۔ نظام کو خوش فہمی میں مبتلا کیا گیا کہ بہت جلد لال قلعے پر آصفی پرچم لہرائے گئے۔ رضاکار جو جوشیلے ضرور تھے مگر منصوبہ بندی، حکمت عملی، تدبیر و فراست سے محروم، ان کے جوش و معصومیت کا آریہ سماج کے ارکان اور اسٹیٹ کانگریس کے والنٹیئرز کی فوج نے فائدہ اٹھایا۔ ان کا بھیس بدل کر لوٹ مار کی اور رضاکاروں کو بدنام کیا گیا۔ ان رضاکاروں کے پاس لاٹھیاں ضرور تھیں مگر ہتھیار کے نام پر ایسی رائفلیں اور بندوقیں تھیں جس سے صرف پرندوں کا شکار کیا جا سکتا تھا۔ جوشیلے قائدین کی تقاریر سے ان میں ولولہ پیدا ہوتا اور وہ آٹومیٹک ہتھیاروں سے لیس ہندوستانی فوج سے مقابلہ کرنے لگے۔ کچھ انڈین ٹینکس کے سامنے لیٹ گئے اور شہید ہو گئے۔ اگرچہ کہ اسٹینڈ سٹل نومبر 1948 تک تھا مگر 13 سپٹمبر سے ہی فوج کشی کر دی گئی تھی۔ 5 دن تک جو کچھ ہوا شاید تاریخ میں بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ عورتیں اپنی عزت بچانے کے لیے بالیوں میں کود گئی، مسلمانوں کی دکانیں لوٹ لی گئیں، مکانات پر قبضے کیے گئے، نوجوانوں کو صفِ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ یہ سب پنڈت نہرو، سردار پٹیل کی موجودگی میں ہو رہا تھا، جو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ تھے۔ ابوالکلام آزاد مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر، بے بسی کی تصویر تھے۔ پولیس ایکشن کے چشمدید گواہ بہت کم رہ گئے ہیں۔ ہائی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ جناب غلام یزدانی پولیس ایکشن کے چشمدید گواہ ہیں۔ گواہ نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس ایکشن کا واقعہ حیدرآباد کی تاریخ کا ایک انقلابی واقعہ ہے جس سے نوجوان نسل کو واقف ہونا چاہیے۔ فوٹو جرنلسٹ محمد علیم الدین نے ان سے انٹرویو لیا، ملاحظہ فرمائیے۔ 13 سپٹمبر سے 17 سپٹمبر تک 5 دن پولیس ایکشن ہوا جی۔ 14 سپٹمبر کو آل انڈیا ریڈیو اورنگ آباد کہلایا، جبکہ وہ اورنگ آباد دکن ریڈیو کہلاتا تھا۔ اور اس زمانے میں وائس چانسلر تھے ڈاکٹر رضی الدین صدیقی جی، عثمانی یونیورسٹی کے۔ اور جیسے ہی پولیس ایکشن ہوا اس کے بعد اردو میڈیم بدل کے انگلش میڈیم، اردو میڈیم تو تھا لیکن انگلش میڈیم بھی فراہم کیا گیا۔ آج کل کے نوجوان نسل کے لیے آپ کا ایک میسج بولیے۔ میرے نوجوان نسل کے لیے یہی کہنا ہے کہ حیدرآباد کی جو انقلابی یا تاریخی واقعات ہوئے ہیں تو یہ ایسے باتیں ہیں کہ جناح جب سمجھے گئے تھے کہ پاکستان کے بانی ہیں، اور پھر یہاں پر جو ہے اس 13 تاریخ کا جو واقعہ ہوا، تو بہرحال اس زمانے کے حالات سے بہت کچھ سبق سیکھے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو اس کا علم نہیں ہے، ان کو ان واقعات سے سبق سیکھنے کا کوئی موقع نہیں۔ وہ اگر فراہم کیا جائے تو بظاہر ہے کہ اس کے اچھے پہلو بھی ہیں، برے پہلو بھی ہیں، سب سامنے ہیں۔ ناظرین، پولیس ایکشن کے واقعات کتابوں میں محفوظ ہیں۔ ان بدترین واقعات کے باوجود حیدرآبادی مسلمانوں نے اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہو کر دنیا کو
دکھا دیا کہ حالات کیسے بھی ہوں اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ان حالات سے ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ 1948 کے بعد سرکاری ملازمتوں میں ہمارا تناسب کم ہوا۔ آج بھی ہم پہلے ہی سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سرکاری ملازمتوں میں امتیاز ہوگا اور ہم مسابقتی امتحانات میں یعنی کمپٹیٹیو ایگزامز میں شریک نہیں ہوتے۔ آج مسلمانوں کو پولیس، فوج اور ایڈمنسٹریشن میں اپنی نمائندگی میں اضافے کی ضرورت ہے۔ فرقہ پرستی، تعصب مسلمانوں کے ساتھ آج سے نہیں 1400 سال سے ہو رہا ہے۔ اپنے اخلاق، کردار، عزم اور حوصلے سے مسلمانوں نے دنیا اور دنیا والوں کا دل جیتا۔ ایک بار پھر اسی طرح تاریخ کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ یہ تھی آج کی ایک اہم خبر پر نظر۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایسی کچھ خبریں لے کر۔ دیکھتے رہیے گواہ۔